نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایمان کا تقاضا، ایمان کی تکمیل اور ایمان میں ہونا، یہ اسے حاصل ہے بہت زیادہ آواز اسے حاصل ہے جو باادب ہے۔ بے ادب اللہ کے فضل و کرم سے تو محروم ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن گھر کا مارا ہوا، باہر کا پھٹکارا ہوا اور اپنی زندگی میں رحمت، حقیقت اور محبت سے محروم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ پتہ ہے جو ظاہر ہے، جو جانتے ہی بلکہ جو عمل بجا لاتے ہی بندے کو پتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال منہ میں جیسے ہی کڑوی چیز پڑتی ہے، اس کڑوی چیز کا اور میٹھی چیز کا پتہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا، ایمان میں ہونا، ایمان کی تکمیل، یہ سارا کچھ جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتے میں رکھ دیا ہے جو پتہ تمیز کا ہے، تمیز والا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس التقوی دیا ہے، ورنہ یہ لباس التقوی اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جسے اللہ نے یہ لباس التقوی دیا ہے، اور جب وہ تقوی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پتہ دے دیتا ہے کہ تیرے منہ میں کیا ہو گیا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میرا منہ کڑوا ہو گیا ہے۔ اس تقوی کے حصول جو ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جو یہ حاصل کرتا ہے وعدہ برحق میں وہ محروم نہیں رہ جاتا۔ اس کا گھر بار، گلی محلہ، اس کی عارضی زندگی، اس کی حقیقی زندگی، اس کا ساتھ یہاں اور وہاں کا اللہ نبی رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ فتبعونی کے اندر یہ بات ہے، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے میں ہے۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں، سارا کچھ اسے اللہ کا ملا ہوا ہو، اور وہ سارا کچھ جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں لیا ہوا ہو۔ یہ کسے حاصل ہے؟ یہ اسے حاصل ہے جو یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو بتائے یا نہ وہ بتائے، اللہ جانتا ہے۔ کیا چیز جانتا ہے؟ ہر چیز اللہ اس کی جانتا ہے۔
ہر وہ چیز جو ہے، ہر اس چیز کی ہدایت، رہنمائی، تعلیم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے۔ یہ دو چیزیں جاننے والا ایمان اللہ پروردگار سے رکھتا ہے۔ اب ایمان والے کو اللہ تمیز دیتا ہے۔ اگر کسی کو ایمان حاصل نہیں ہوا، اسے کیا پتہ تمیز کیسے ملتی ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں یہ تمیز کیسے ملتی۔ تمیز ہمیشہ تعلیم سے ملتی ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اسے تعلیم دینے والا کون ہے۔ جیسے ہی تعلیم دینے والا تعلیم جسے ملی ہوئی ہے اسے نظر آئے گا، فوراً بتا دے گا کہ اس کی تعلیم ہے، اور یہ گدھے کے ساتھ، ڈنگر کے ساتھ کھانے پینے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، اس کی تعلیم نہیں ہے۔ جس کی تعلیم نہ ہو اس کی کیا نہیں ہوتی؟ تمیز نہیں اسے ہوتی۔ اور جسے تمیز نہ ہو اسے کیا نہیں ہوتا؟ اسے ایمان نہیں حاصل ہوتا۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جسے تمیز نہیں ہے وہ بھی محروم ہے، اور جسے تعلیم نہیں ہے وہ بھی محروم ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہے تو صرف وہی ہے لعلکم تتقون، جو متقی پرہیزگار ہے۔ متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ با ایمان بھی ہوتا ہے، با تمیز بھی ہوتا ہے، اور با تعلیم بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات جو ایمان ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر میری بات کو جاننے والا میرا اللہ ہے، بے شک ظاہری بات ہو، بے شک میری باطنی بات ہو، اس کی بات بڑی ہے، وہ بڑی بات والا میری ہر بات جانتا ہے، اور میری ہر بات کی تعلیم دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ہر بات کی جب تعلیم اس کی ہوئی ہے، اور ہر بات کی تعلیم میں اس کی تمیز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور جس کی تمیز نہیں ہے اس کا نیکی عمل کوئی نہیں ہوتا، سارے عمل اس کے غارت ہو جاتے ہیں۔ آنے والے دن میں وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں جب اس نے نیکیاں کی تھی وہ نیکیاں ساری کی ساری تباہ برباد ہو جاتی ہیں، نرے کا نرا مولوی رہ جاتا ہے۔ نرے کا نرا مولوی جو ہوتا ہے بس اس میں ایک نفس ہوتا ہے، قلب کوئی نہیں ہوتا، نہ تمیز ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ ایمان ہوتا ہے۔ اور جب کسی کا یہ سارا ڈل جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تب وہ نفس کے ساتھ مولوی ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے کہا میرا حکم، میرے حکم کی تعلیم نہیں تو تمیز کدھر رہ گئی؟ بے ادب ہو گیا، اور بے ادب ہی تو ہے جو اللہ پروردگار سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اسے اپنی صحبت مجلس میں گوارا ہی نہیں کرتے، اسے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلی یہ دو باتیں لے لو جو ہمیں ایمان اور تعلیم دیتی ہیں، ورنہ کسی اور غیر کے حوالے ہو جاؤ گے، اسے تیری بات کا، میری بات کا پتہ چلے گا تو ایک تو ہمارا ایمان چلا جائے گا کہ اس کو کیسے ساری باتوں کا پتہ ہو جاتا ہے، اور اگر پتہ نہیں ہوتا، میری بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھے وہ تعلیم دے رہا ہے، تو وہ تعلیم کدھر ہوتی ہے؟ تعلیم تو کسی بات کی ہوتی ہے نا۔ اگر وہ میری بات ہی نہیں ہوئی تو تعلیم کیسے میری ہو گئی؟ دھوکے میں بندہ وہ پڑا ہے جسے اللہ پروردگار پر ایمان نہ ہو، اور اپنے معلم صلی اللہ علیہ وسلم مزکی جو ہیں ان کی تعلیم کا نہ پتہ ہو، ان کے تزکیے کا نہ پتہ ہو کہ وہ میرے لیے معلم اور مزکی بن کے آئے ہیں، اور تو میرے لیے کوئی معلم مزکی اس لیے نہیں ہے کہ ہر میری بات اللہ جانتا ہے، اور ہر میری بات کا حکم وہی جو ہے وہ نبی رسول پر تعلیم کے طور پر میرے لیے بھیجی گئی ہے۔ کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
پہلے ایمان تو ہونا چاہیے. اگر ایک ایمان ہی نہیں ہے وہ کیا لیے پھرتا ہے؟ دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے. یہ دھوکہ دینے والا جب دھوکہ دیتا ہے تو نفس اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ دھوکہ لے رہا ہوتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. ایک تو یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایک کسے دھوکہ دے؟ جو ایمان لے کر آیا ہے اسے دھوکہ دیتے. اب یہ نفس ہو گیا کہ نہیں مولوی؟ یہ مولوی ہے. کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ نفس اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. کیوں بھائی؟ ساری باتوں کا تو اللہ کو پتہ ہے، تو بتائے گا یا نہیں بتائے گا اللہ تو جانتا ہے. اسی اللہ نے حکم وحی میں ساری تیری باتوں کی تعلیم، اس میں معلم اور مزکی نبی رسول کو بنا کر بھیجا. کر گالے تھیا. اب کس نے دھوکہ دیا ہے؟ اس کے نفس نے. مولوی بن گیا، فتوے دینا شروع کر دیا. اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا ہے. اور دھوکہ دینے والا دیکھو دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ میں اور آپ جو ایمان لے کر آئے. یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. جو ایمان لائے ہیں انہیں دھوکہ دیتا ہے اور اللہ کو دھوکہ دے رہا. واہ جی واہ، تیری شکل تو دیکھنا کیسی شکل ہے لعنتی. لعنت اللہ نے کی ہوئی ہے نا شیطان پر. یہ دو باتیں ہیں. تیسری بات فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرد بات کرے اپنے باپ سے کرے. کوئی بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی. اور جب بھی کوئی عورت بات کرے اپنی ماں کے ساتھ بات کرے، ہر ایک کے ساتھ نہ کرے. یہ تمیز ہے. اگر کوئی بدتمیز ہو جائے گا، جیسے وہاں کوئی بدتمیز ہو گیا ہے کہ کوئی بات کسی کے سامنے جا کے کرتا ہے، اس نے تجھے تعلیم دینی ہے، اس نے تیرا تزکیہ کرنا ہے. اور جب تو کسی کے پاس جا کر کرتا ہے وہ تیرا اللہ ہے، تیری ہر بات کی تعلیم دینے والا، تزکیہ دینے والا تو وہ ہے جو تیری ہر بات جانتا ہے. وہ تیری ہر بات جانتا ہے. یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں آیا کرتے تھے. ان سب کے بارے میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نبی رسول علیہ السلام کے پاس آتے ہو تو یاد رکھنا بے ادبی نہ کرنا. ان ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. ایمان کدھر رہ گیا ہے؟ عورت ہو کے کسی اور امی ابے کو جا کے باتیں کرے گی تو وہ تو کہے گی ہاں میرا منڈا صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تیرا ادب ہے؟ ہو کے تو عورت بتاتی ہے غیر ماں کو، ہو کے تو مرد بتاتا ہے غیر باپ کو. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اس پر وہ عمل کرتا آیا ہے تو یہ اس کا دین ہے. اور جدھر اس نے یہ بات کو نہیں اپنایا ادھر یہ بے دینی ہے. اس نے عمل وہ چھوڑا ہے جو اسے ادب دینے والا ہے، تمیز دینے والا ہے، ایمان کو کامل تکمیل کرنے والا ہے. کدھر رہ گیا ایمان؟ کدھر رہ گئی ایمان کی تکمیل؟ کدھر رہ گیا ایمان کا ساتھ؟ کدھر رہ گیا اللہ والوں کا ساتھ؟ یہ تو چیزیں ہی نہیں رہ جاتی. جب یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے اب اسے بتاؤ کہ ہمیشہ یاد رکھنا ہر بات اپنے سائیں جی کے ساتھ کرنی ہے.
جو ہر بات اپنی سائیں جی کے ساتھ نہیں کرتا، کسی اور سائیں جی کے ساتھ کر لیتا ہے، نہ وہ نبی کا نائب ہے، نہ وہ نبی کا وارث ہے، اور نہ کا انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اگر اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر بات پیش نہیں ہوتی، اس کا ایمان نہیں رہ جاتا، اور اگر ہر بات اللہ پروردگار اس کی نہیں جانتا، اس کا ایمان نہیں رہ جاتا، تمیز کی تو بات ہی دور کی ہے۔ اور یہاں جو ہر بات اپنی سائیں جی کے ساتھ نہیں کرتا، اسے کیا پتہ کہ یہ جو اجازت کا فرمایا گیا ہے کہ ہر کام اجازت لے کے کیا کرو، اس میں کیا تمیز اور ادب دیا گیا ہے۔ یہی وہ ادب اور تمیز سکھائی گئی ہے کہ یہ ادب تعلیم میں اپنے مقصود کو، اپنے مطلوب کو پانے کے قابل ہو جائے۔ غیر ماں کو نہ پتہ لگے، ضرورت نہیں ہے، وہ جس کی ماں ہے تاکہ اس کی ماں بنی رہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے وہ جس کی ماں ہے اس کی ماں نہ بنی رہے؟ تو بے وقوف ہو گیا، بے ادب ہو گیا، بدتمیز ہو گیا۔ اور وہ جس کا باپ ہے وہ اس کا باپ بنا رہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ اسے جس کا وہ باپ ہے اسے باپ نہ بنا رہنے دے؟ ہر بات تو مرد اپنے باپ سے کرتا ہے، اور ہر بات عورت تو اپنی ماں سے کرتی ہے۔ یہ کدھر سے بات آ گئی کہ تو نے اپنا ہی کام کرنا شروع کر دیا؟ کیا تیرے حلال کو حرام کرنے سے وہ حرام ہو جائے گا، اور حرام کو حلال کرنے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ پروردگار کا کام ہے، جو اللہ نے کر دیا ہے وہی ہوگا، وہی ایمان بنے گا، اور جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگا دیا گیا ہے وہی ادائیگی ہوگی۔ اس کے علاوہ نہ وہ کام بنے گا نہ ادائیگی ہوگی، اور اس کے بعد ہی تو تجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے اور فلانے نے کیا کرنا ہے۔ یہ کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنی پھپھی کو ماں بنا دیں تو وہ ماں بن جائے؟ پھپھی نے پھپھی رہنا ہے، ماں نے ماں رہنا ہے، بیوی نے بیوی رہنا ہے، ابا حضور نے ابا حضور رہنا ہے، اللہ نے اللہ رہنا ہے۔ کوئی ان کو بدل کے دکھا سکتا ہے؟ وہ جی میں عزت میں بدل رہا ہوں، وہ تو تمیز تو یہ آئی نہیں آج تک۔ تمیز میں تو ایمان بندے کا وہ سنبھل جاتا ہے، تمیز میں تو تعلیم بندے کی سنبھل جاتی ہے، تمیز میں تو امی ابا ہو جاتے ہیں، امی اور ابا ابا ہو جاتے ہیں، بیوی بیوی ہو جاتی ہے، سائیں جی ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایمان کسی کا رہ جائے کہ اللہ کو وہ سائیں جی بنا دے، نبی بنا دے، اور نبی کو اللہ بنا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتابعونی کے اندر یہ سارا کچھ ہے۔ چاہیے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، چاہیے ایمان کی تکمیل جو کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان سے اپنا تعلق سلامت رکھیں، جو اللہ نے تعلق ہمیں دیا ہے وہی بنا کے رکھیں، تاکہ امی ہو جائے، ابا ابا ہو جائے، سائیں جی ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔